موضوع الدرس في إثبات القدرة الكاملة لله وإثبات المعاد والرد على الكفار والمشركين سورة الملك تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى بل لجوا في عتو ونفور. لجوا أي استمروا في طغيانهم وإفكهم وضلالهم. في عتو ونفور أي في معاندة واستكبار ونفور على إدبارهم عن الحق لا يسمعون له ولا يتبعونه. اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے رد میں دلائل کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ کافر جو ہیں وہ ڈوبے ہوئے ہیں، پکڑے ہوئے ہیں اپنی سرکشی میں، جھوٹ میں، گمراہی میں، گویا غرق ہو گئے. لجو مانا غرق ہو گئے. عتوب مانا نافرمانی، نفور مانا حق سے بھاگنا. فی عتو و نفور اے فی معاندۃ اناد میں، استکبار میں. فنفورہم علی ادبارہم اور اپنے الٹے پاؤں بھاگ جانا حق سے. کیا مانا؟ یعنی لا یسمعون لہ ولا یتبعونہ، نہ حق بات سنتے ہیں نہ حق بات کی اتباع کرتے ہیں. اب اللہ نے ایک مثال دی ہے، یاد رکھو قرآن میں بہت اللہ نے مثالیں دی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مثال جو ہے نا وہ آدمی کو آسانی سے سمجھ آ جاتی. اس لیے اللہ نے فرمایا تلک الامثال نضربها للناس. اس لیے ہم مثالیں جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں لوگوں کو. تو لفظ آیا نضربها. نضرب کا معنی ہوتا ہے مارنا. تو گویا مثال دے کر ایسی مار ماری جاتی ہے کہ اگلے کے پاس جواب ہی کوئی نہیں ہوتا. بل نضرب بالحق علی الباطل. گویا کہ ہم حق کو مارتے ہیں باطل پہ. یدمغہ اس کا دماغ پاش پاش ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا ہے. اس لیے اللہ مثالیں دیتے ہیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط.
اللہ نے فرمایا دیکھو اب مثال بیان فرمائی عورت بیوی حضرت نوح اور حضرت لوط کی کہ انبیاء کی بیویاں ہیں لیکن کافر ہیں، تو ان کو اللہ کے پیغمبر بھی عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ اسی طرح فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور مثال دی کہ دیکھو فرعون کی بیوی ہے لیکن ایمان والی ہے، اللہ نے اس کو جنت میں پہنچا دیا۔ تو اس لیے یہاں بھی ایک اللہ نے مثال دی ہے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم وہذا مثل ضربہ اللہ للمؤمن والکافر فالکافر مثلہ فیما هو کمثل من یمشی مکبا علی وجہہ أن يمشي منحنيا لا مستويا على وجهه لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب بل تائه جائر ضال أهدى أمن يمشي سويا منتصب القامة على صراط مستقيم على طريق واضح بين وهو في نفسه مستقيم وطريقه مستقيمة هذا مثلهم في الدنيا وكذلك يكونون في الآخرة فالمؤمن يحشر يمشي سويا على صراط مستقيم مفض به إلى الجنة الفيحاء وأما الكافر فإنه يحشر يمشي على وجهه إلى نار جهنم۔ اب اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے مومن اور کافر کی۔ اللہ نے فرمایا کافر کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بندہ اپنے چہرے کے بل چل رہا ہو، یعنی کبھی گرتا ہے کبھی سنبھلتا ہے کبھی منہ کے بل جا پڑتا ہے، راستہ ٹیڑھا ہے، اور اس کا لامستن کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جس کو یہ پتہ بھی نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، نہ پتہ ہے کہ میں کیسے چل رہا ہوں، خود بھی ٹیڑھا راستہ بھی ٹیڑھا، تو نتیجہ یہ ہے کبھی منہ کے بل گر گیا پھر اٹھا پھر گر گیا، بل تائہن بلکہ وہ بالکل گم ہو گیا ہے، بھٹکا ہوا ہے، گمراہ ہو گیا ہے۔ کیا یہ بہتر ہے یا وہ بندہ امن یمشی سویا جو بالکل سیدھا چل رہا ہے مستنزل قامتی علی صراط مستقیم علی طریق واضح بین، ایک ایسے راستے پہ چل رہا ہے جو واضح ہے جو کھلا ہوا ہے، وہ خود بھی مستقیم ہے اس کا راستہ بھی مستقیم ہے۔ اللہ مفسر فرماتے ہیں وَهَذَا مَثَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ يَكُونُونَ فِي الْآخِرَةِ، اسی طرح دنیا میں بھی اور اسی طرح آخرت میں بھی کافر جو ہے مومن جو ہے قیامت میں جب اٹھے گا تو بالکل سیدھا اطمینان سے اللہ کے جنت کے میدان میں پہنچے گا۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ، اور کافر جو ہے جب اٹھے گا تو اس کو اٹھ کے چہرے کے بل گرے گا جہنم کی طرف۔ تو اللہ نے مثال دی کہ ایک آدمی سر کے بل چلتا ہے راستہ بھی ٹیڑھا ہے، ایک آدمی خود بھی سیدھا ہے صراط مستقیم پہ چل رہا ہے، تو ان دو میں کون سچا ہے؟ صاف بات ہے کہ جو صراط مستقیم، اس کی مثال یہ ہوتی ہے اصل میں سمجھیں کہ جب آدمی ایک خدا کے سجدے کو چھوڑتا ہے اس کو پھر اللہ سزا دیتے ہیں کہ پھر وہ ہزاروں جگہوں پہ سجدے کرتا ہے، کبھی قبروں پہ جھکتا ہے، کبھی مزاروں پہ جھکتا ہے، کبھی دیوی دیوتاؤں کے سامنے جھکتا ہے، کبھی سورج کے سامنے جھکتا ہے، کبھی آگ کو خدا بنا لیتا ہے، کبھی یعنی سانپوں کو خدا بنا لیتا ہے، کبھی دریاؤں کو خدا بنا لیتا ہے۔ تو اس کی مثال ایسی ہے کبھی یہاں گر گیا، اور جس نے اللہ کو مان لیا وہ تو اللہ کے سوا کو تصور ہی نہیں ہے اس کو، وہ سیدھا اللہ کے راستے میں چل رہا ہے، اس کے ایمان میں ہے کہ اللہ کے سوا کسی غیر کے آگے جھکنا جو ہے وہ شرک ہے، کسی غیر سے مانگنا جو ہے وہ شرک ہے، اس کے بھٹکنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ تو یہ ایک اللہ نے مثال بیان فرمائی۔ اس کے بعد فرماتی احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاهدوهم الى صراط الجحیم الآیات ازواجهم اشباههم۔ قال الامام احمد رحمہ اللہ تعالی
حدثنا ابن نمير قال حدثنا اسماعيل النفي قال سمعت انس بن مالك يقول قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحشر الناس على وجوههم فقال أليس الذي يمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. اب اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ حکم دیں گے کہ ان سب کو اٹھاؤ اور ان کو ان کے اشباہ کے ساتھ ملا دو. اشباہ کے ساتھ ملانے کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا میدان ہوگا تو وہاں 3 جماعتیں ہوں گی. اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے کہ اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون اولئک المقربون. کچھ لوگ تو ہوں گے داہنے والے، کچھ لوگ ہوں گے بائیں والے. داہنے والے کا کیا معنی؟ یعنی جن کو نام عمل داہنے ہاتھ میں ملے گا، یہ ہیں داہنے والے. تو داہنے والے جو ہیں اور نام اعمال جن کو داہنے ہاتھ میں ملیں گے، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ مومن. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور جن کو بائیں ہاتھ میں نام عمل ملے گا یہ کافر. یاد رکھیں یہ ایک جنرل تقسیم ہے. اور پھر ایک تیسری قسم ہوگی جو سابقون السابقون اولئک المقربون، وہ اللہ کے مقربین میں ہوں گے. ان کا درجہ جو ہے وہ سب سے بلند ہوگا. تو اسی لیے بعض آثار میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے اور انہوں نے اسی آیت میں تفسیر بیان فرماتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور نام اعمال تقسیم ہوں گے تو داہنے والوں میں سب سے پہلے نام عمل جو ہے وہ حضرت عمر کے ہاتھ میں آئے گا رضی اللہ. تو اب جو آگے بیٹھے تھے صحابہ وہ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا یا ابن عباس، آپ فرما رہے ہیں کہ اصحاب الیمین میں سب سے پہلا نمبر حضرت عمر کو ملے گا، فأین ابی بکر، تو ابو بکر کہاں ہوں گے؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا ویحک یا رجل، آپ نے فرمایا یار ہلاکت ہو تمہارے لیے، تم نے تو سمجھا ہی نہیں ہے. عمر تو نامہ عمل لے رہا ہوگا، ابو بکر تو جنت پہنچ گیا ہوگا. ابو بکر کی کیا بات کرتے ہو، اس کی مثال کیسے دیتے ہو؟ انہوں نے کہا وہ تو ان لوگوں میں ہے نا جو مقربون ہیں، وہ تو ان لوگوں میں ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص میں ہیں، اور تو جنت میں چلے گئے ہوں گے. اس لیے قرآن کی ایک آیت ہے کہ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ ان کو جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے، وہ کہیں گے ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارا مقام جنت تھوڑا ہے، ہمیں تو اللہ کے پاس لے جاؤ. ان کو پھر قرب خداوندی حاصل ہوگا. اسی لیے بی بی آسیہ نے، فرعون کی بیوی نے ایمان لانے کے بعد جو دعا مانگی تھی نا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اب دیکھیں کیسی دعا مانگی. یہ نہیں کہا مولا مجھے جنت دے دے، جنت الفردوس دے دے، بلکہ یہ کہا رب ابن لی عندک، جو تیرے قریب جنت میں گھر ہے، عندک بیتا فی الجنہ،
اللہ تبارک و تعالی نے دعا منظور فرما لی، کیونکہ بی بی نے کس حال میں دعا مانگی تھی، ہاتھ پاؤں میں میخیں گڑی ہوئی تھی اور اوپر سینے پہ پتھر لٹکایا ہوا تھا فرعون نے، اور کہتا تھا کلمہ چھوڑ دو موسیٰ علیہ السلام کا، ورنہ یہ پتھر اوپر سے گرا کے تجھے کچل دیا جائے گا۔ اور بی بی اس وقت بھی یہ دعا مانگ رہی ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ یاد رکھو جب مظلوم اللہ کو پکارتا ہے، لیس بینہ و بین اللہ حجاب، پھر اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، سیدھی دعائیں عرش پہ جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے دعا منظور فرما کے جبریل کو حکم دیا، جبریل میری باندھی ہے، میرے ایمان کی وجہ سے ملکہ ہو کے ہاتھوں میں میخیں گڑوائی ہوئی ہیں، ایسا کرو کہ پردے ہٹا کے اس کو جنت میں ابھی اپنا گھر دکھلا دو۔ اللہ اکبر، اللہ دعا کریں اللہ اپنی رحمتوں سے ہم سب کو جنت الفردوس الاعلی نصیب فرما دے، اور یہ بھی دعا فرماؤ کہ بغیر حساب عطا فرما دے۔ وہ تو قادر ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ ایک آدمی نے کیا بات کی، کہتے مالی سوا کریم بابک حیلتن وَلَئِن رُدِّدتُّ فَأَيُّ بَابٍ أَقْرَعُ۔ ایک عرب رو رہا ہے اپنے اللہ کے آگے اور کہتا ہے مولا میرے لیے تو تیرے دروازے کے سوا دروازہ ہی نہیں ہے، اگر آپ بند کر دیں تو میں کہاں جاؤں؟ اللہ اکبر اللہ۔ اصل بات یہی ہے میرے بزرگوں، دعا سیکھو، دعا مانگی نہیں جاتی، دعا اندر سے نکلتی ہے۔ دعا وہ ہوتی ہے جو انسان کے دل سے نکلتی ہے، اور دل اور دماغ اور زبان موافق ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں اور دل چاہ رہا ہوتا ہے اور مانگوں اور مانگوں۔ بس اس کیفیت کو یاد رکھ لینا، مانیں گے اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی ہے، مانگ لو جو مانگتے۔ اب دیکھو نا کہ دعا کیسے منظور ہوئی کہ ابھی تک بی وہی ہے، اور جب پردے ہٹائے گئے اور جنت میں مقام دکھایا گیا تو بی آسیہ مسکرا دی، خوش ہو گئے۔ فرعون بدبخت کہنے لگا کہ دیکھو انہا تجننت، یہ پاگل ہو گئی ہے، ابھی مرنے کا وقت ہے مسکرا رہی ہے۔ اس کو نہیں پتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ تو موت کو دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ موت سے تو وہ ڈرتا ہے نا جس نے گناہوں کے بیڑے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اب وہ تو جاتے ہوئے مرے گا، ڈرے گا۔ اور جو اللہ پر ایمان ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات کفار سے لشکر میں لڑائی میں جا کے دشمنوں کی صفوں کے اندر گھس جاتے تھے، تو سارے ساتھیوں نے کہا حضرت علی یہ کوئی بہادری تو نہیں ہے، آدمی ایک سے لڑتا ہے، 2 سے 5 سے 10 سے، یہ تو نہیں کہ 200 دشمنوں کے اندر گھس جاؤ، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے، مہربانی کیا کریں، احتیاط تو ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا یار تم کیا کہتے ہو، موت مجھ سے ڈرتی ہے۔ اچھا صحابی جو بیٹھے تھے ساتھی ان کو سمجھ رہا ہے، انہوں نے کہا حضرت موت بھی کبھی ڈرتی ہے، موت جب آتی ہے کیسے ڈر؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے مجھے یہ بتاؤ وقت سے پہلے آ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا تو پھر میں جب ڈھونڈ رہا ہوں، جب وقت نہیں آئے گا وہ آ ہی نہیں سکتی، تو خود بھاگ رہی ہے، ابھی میرا وقت نہیں آیا، میں نہیں آ سکتی، تو پھر مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب وقت آ جائے گا تو پھر احتیاط بھی ہو تو بندہ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے بھی مر جاتا، بندہ پلنگوں پہ سوتے ہوئے بھی مر جاتا ہے، اور جن کی موت نہیں آتی وہ ٹینکوں کے نیچے بھی زندہ نکل آتے ہیں، ہوائی جہاز کریش ہو جاتے ہیں وہ زندہ بچ جاتے ہیں، بحری جہاز ڈوب جاتے ہیں وہ زندہ بچ جاتے ہیں، کہ موت کا وقت نہیں آیا۔ اب یاد رکھیں کہ ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اکمل، سب سے اجمل جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔
اور اسی طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے اعلی مقام جو جنت میں ہے وہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ. ایک بات سمجھ لیں، اسی لیے اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہتا ہے قولوا کما یقول المؤذن، تم بھی اسی طرح کہو جیسے وہ کہہ رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور فرمایا جب وہ اذان ختم کر دیتا ہے اس کے بعد تم میرے اوپر درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اور اس کے بعد یہ دعا مانگو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ. اور ایک روایت میں وابعث مقاما محمودا، اور ایک روایت میں ہے الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد. اور پھر پڑھو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. آپ نے فرمایا جب تم یہ دعا مانگو گے، اب یاد رکھو حضور فرما رہے ہیں میرے لیے دعا مانگو یا فرما رہے ہیں مجھ سے مانگو. نہیں، مسئلہ بھی تو سمجھو نا، صرف تقریریں سننے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر عقیدے کے اندر شرک پڑا ہوا ہے تو پھر تقریریں اور عمرے اور حج اور طواف ٹھیلے کا فائدہ بھی نہیں. وہ ایک مثال مشہور ہے نا، ایک آدمی آیا، اس نے کسی سے پوچھا کہ جی ایک کتا دوڑتا ہوا کنویں میں گر گیا، مر گیا، اب ہم کتنا پانی نکالیں؟ اس نے کہا 200 ڈول نکال لو. اس کو سمجھ نہیں آیا مسئلہ، پھر وہ کسی اور مولوی کے پاس چلا گیا، آگے بھی اس کو اسی جیسا کوئی ٹکرا. اس نے کہا بھائی اللہ کے بندے یار 200 ڈول کے سارا پانی نکالو. اس کو پھر بھی سمجھ نہ آئی، پھر وہ ایک صحیح عالم کے پاس گیا. اس نے کہا پہلے کتا تو نکالو، پانی تو بعد میں نکالنا نا، کتا جو اندر پڑا رہے سارے پانی نکالتے رہو تو پاک تھوڑا ہو جائے گا. تو جب تک شرک والا کتا دل سے نہ نکلے کچھ بھی پاک نہیں ہوتا. یہ اگر کتا اندر پڑا ہوا ہے نا جی، لاکھ سجدے کرو بیکار ہیں، وہی ایک سجدہ ہے کارگر جو ہو عقل و فکر سے ماورا، وہ 1000 سجدے فضول ہے جو رہین لغزش پا نہیں. تو آپ اندازہ فرمائیں، ایک بات کو سمجھیں، اللہ کے قرآن کو سمجھیں، حدیث کو. حضور نے فرمایا کہ ہر اذان کے بعد میرے لیے دعا مانگو. معلوم ہوا کہ ہم نبی سے نہیں مانگ سکتے، اولیاء سے نہیں مانگ سکتے، بلکہ حضور فرما رہے ہیں تم میرے لیے مانگو. اور ہر نماز کے ہر اذان کے بعد، تاکہ ہر اذان کے بعد تمہیں سبق ملے کہ مانگنے کی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگا جاتا. اور یہ حدیث بھی سمجھ لیں کہ حضور نے کیوں کہا، حضور کو کیا ضرورت ہے ہماری دعا کی؟ بھائی ہمیں تو ضرورت ہے نا، لیکن سرکار دو عالم کو کیا ضرورت ہے؟ سرکار دو عالم کو تو ہماری دعا، آپ تو معصوم ہیں، آپ سب سے پہلے آپ کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا انا اول من اقرع باب الجنت، سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھولوں گا. فرمایا انا اول من یبعث من قبره قبره، سب سے پہلے میں اپنے روضہ مبارک سے باہر آؤں گا. اور فرمایا انا اول خطیب، اور میں اس وقت بھی خطیب ہوں گا جب سارے پیغمبر خاموش کھڑے ہوں گے. اور فرمایا انا اول شافع، میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا. اور فرمایا انا اول مشفع، سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی. جس کا یہ مقام ہو، جس کے بغیر اور بھی کوئی جنت میں داخل نہیں ہوتے، دروازہ ہی نہ کھلے تو کون داخل ہوگا؟ لیکن وہ فرماتی ہیں میرے لیے دعا مانگو.
تو حضور کو کیا ضرورت ہے ہماری دعا کی؟ سمجھو مسئلہ. اس کی وجہ یہ ہے، یہ بھی رحمت ہے، شفقت ہے، اپنی امت سے محبت ہے. حضور نے فرمایا جب تم مجھ سے دعا مانگو گے تو اس کی وجہ سے میں اللہ کے آگے تیری شفاعت کر سکوں گا. میرا اللہ، یہ میرے گناہگار بندے میرے لیے مانگتے رہے ہیں، اب مہربانی فرما دے. تو ہمیں شفاعت کا حقدار بنانے کے لیے دعا سکھائی، اور ساتھ یہ کہ اللہم آت محمد الوسیلۃ. تو اس وسیلے سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضور کے وسیلے سے دعا مانگو، بلکہ وسیلہ جنت میں ایک مقام کا نام ہے جس کی آگے حدیث میں تفسیر موجود ہے، وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا. اسی کا نام وسیلہ بھی ہے، اسی کا نام مقام محمود بھی ہے. اور اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس مرتبہ جو حضور کے لیے فرمایا میرے لیے مانگتے رہو. اور یاد رکھیں قیامت میں اللہ تبارک و تعالی گویا کہ حضور پاک کی درخواست سے سب کی شفاعت قبول فرمائیں گے. وہ ہے مقام وسیلہ. یہ معنی نہیں کہ تم دعاؤں میں وسیلہ پکڑو، واسطہ پکڑو، بزرگوں کا واسطہ اور فلاں کا واسطہ اور فلاں کا واسطہ. یہ کوئی قرآن، سارے قرآن کی دعائیں پڑھ لو، ایک دعا میں تمہیں نہیں ملے گا واسطہ. اب یہ اب مسئلہ سمجھیں کہ سب سے اونچا مقام جنت میں کس کا ہے؟ ہاں جی کہہ دو، حضور کا نام لے لو یار. کوئی ڈر لگتا؟ چلو انگوٹھے چوم لو، جیسے خوشی تمہاری بھائی. تم نے حق بات تو ماننی نہیں ہے نا، قسم کھائی ہوئی ہے. اچھا حضور کا نام تو لو اچھی طرح، دل سے نام محمد. اچھا اب ایمان سے کہیں، اب اپنے دونوں ہونٹ جو ہیں نا ان کو چاہے پکڑ لو یا ان کو ملنے نہ دو اور حضور کا نام لو. تو جلدی کرو، وقت ضائع نہ کرو. ہاں جی نہیں ہو سکتا. تو جس کے نام لینے میں خود بخود بوسہ آ جاتا ہے پھر انگوٹھے چومنے کی ضرورت ہے؟ جس کا نام بوسے کے بغیر ادا ہی نہیں ہوتا اس کے لیے پھر ہاتھوں کے انگوٹھے اور ناخن چومنے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ اللہ نے نام ہی ایسا دیا میرے مدنی کو کہ میرا مدنی جب تک امت تیرے نام کو بوسہ نہ دے میں تیری زبان سے نام نکلنے ہی نہیں دوں گا. اچھا اب سب سے اعلیٰ مقام جنت میں کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اور اللہ کے قریب جنت میں سب سے کس کا مقام ہے؟ محمد الرسول اللہ. اور بی بی آسیہ کی دعا کیا تھی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. یا اللہ مجھے جنت میں گھر دے اپنے پاس. اللہ نے فرمایا بی بی میرے پاس تو گھر محمد مصطفیٰ کا ہے اور تیری دعا میں نے منظور کر لی ہے. جنت میں تیرا نکاح محمد مصطفیٰ سے کر کے اس کے گھر میں بھیج دوں گا. اللہ اکبر اللہ، کیسے دعا منظور. اسی لیے ایک مکالمہ ہے، حدیث میں تو نہیں آیا ہے لیکن مؤرخین نے اس کو لکھا ہے. بھائی بیٹھ جاؤ نا، کیا سر پہ سوار ہے، بیٹھ جاؤ آرام سے جاؤ. کیوں آگے بیٹھو گے؟ وہ چور ہیں تم سے پہلے جو بیٹھے ان کا کیا گناہ ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جو بزرگ ہیں داڑھی والے ہیں تم سے پہلے بیٹھے ہیں، تم بچے ہو، ادب سیکھو. پہلے آؤ، پہلے بیٹھو. اب جناب یہ بات یاد رکھیں کہ یہ حدیث مبارک میں نہیں ہے. اچھا ویسے ایک بات سمجھا بھی کرو، ہر بات حدیث میں نہیں ہو سکتی. مسئلہ سمجھا کرو. اب حضور کی پیدائش کے واقعات ہیں، کون سی حدیث میں آئیں گے؟ تو حدیث تو حضور کی نبوت کے بعد شروع ہوئی.
اس سے قبل کے جو احوال ہیں وہ تو کتب سابقہ سے ہمیں ملیں گے، وہ تو ان لوگوں سے ملیں گے جنہوں نے ان واقعات کا مشاہدہ کیا ہے۔ اچھا، مشاہدہ کرنے والے بھی مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں۔ حضور جب پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت سارے کافر ہیں۔ بھئی ابھی تو حضور کو نبوت ہی نہیں ملی، ایمان کس پہ لے آئے؟ بہت کم لوگ تھے جو دین عیسیٰ علیہ السلام پہ تھے، بہت کم لوگ تھے جو دین ابراہیم علیہ السلام کے صحیح طریقے سے متمسک تھے، لیکن وہ بہت تھوڑے تھے۔ تو بہرحال ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا دونوں اکٹھے بیٹھے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا جو بڑا پیار تھا نا بی بی فاطمہ اور بی بی عائشہ کا، بی بی فاطمہ کو کوئی بات ہوتی بی بی عائشہ سے کہتی تھی۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، عرض کیا کہ اماں دیکھیں، بات یہ ہے کہ تم واقعی امہات المومنین ہو، تم قرآن کے حکم کے مطابق ہماری ماں کا درجہ رکھتی ہو، لیکن یہ ہے کہ شان میری آپ سے زیادہ ہے۔ تو بی بی عائشہ مسکرائی، بیٹی ہے، پیار ہے۔ انہوں نے کہا اچھا بیٹی وہ کیسے زیادہ ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو تمہارا بڑے سے بڑا مقام ہو جائے تو بنت ابی بکر ابو بکر کی بیٹی ہو نا، میں تو بنت محمد الرسول اللہ ہوں، تو میرا آپ کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ بی بی عائشہ بڑی عالمہ تھی، بڑی ذکیہ ذہینہ تھی، ہنس پڑی۔ انہوں نے کہا بی بی فاطمہ یہ دنیا کی بات کر رہی ہو، آگے آخرت پہ تو نظر ڈالو، جب قیامت کا دن ہوگا تم علی کا ہاتھ پکڑو گی، میں نبی کا ہاتھ پکڑوں گی، تمہارا مقام میرے ساتھ ملے گا۔ فضحکت فاطمہ، بی بی فاطمہ ہنس پڑی، کہنے لگی اماں آج تم پھر جیت گئی مجھ سے، باقی میں وہاں تو دوبارہ مقابلہ نہیں کر سکتی ہوں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے افضل مقام، اب اللہ یہاں فرماتا ہے کہ قیامت والے دن ہم سب اشباہ کو ملا دیں گے۔ کیا معنی؟ تو علماء فرماتے ہیں اصحاب الیمین اصحاب الیمین کے ساتھ، اصحاب الشمال اصحاب الشمال کے ساتھ، مقربین مقربین کے ساتھ، اور بعض علماء فرماتے ہیں یہودی یہودی کے ساتھ ہوگا، نصرانی نصرانی کے ساتھ ہوگا، ہندو ہندو کے ساتھ ہوگا، اور بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، جو کافر ہیں وہ شیطان کے ساتھ ہوں گے، اور جو مومن ہیں وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں جیسی حدیث میں مدنی پاک کی، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی شکل بناتا ہے، اس کا لباس پہنتا ہے، اسی جیسی عادات اپناتا ہے، قیامت میں ان کو انہی میں سے کھڑا کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن پھر حکم دیں گے کہ میرے سوا جو بھی غیروں کی عبادت کرنے والے تھے ان سب کو اکٹھا کرو۔ احشروا الذین ظلموا وازواجهم انصبوا وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم الى صراط الجحیم، لے جاؤ ان کو جہنم کے راستے پہ۔ اب اس حدیث پاک میں امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت انس بن مالک سے یقول قیل یا رسول اللہ، حضرت انس بن مالک نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیف یحشر الناس علی وجوہہم، میرا بدنی اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو چہرے کے بل اٹھایا جائے گا، ان کو سر کے بل چلایا جائے گا، تو اپنے چہرے پہ سر کے بل کیسے چلیں گے؟ حضور نے فرمایا انس کیا تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی جو اللہ ہمیں ٹانگوں پہ چلانے پہ قادر ہے وہ سر پہ چلانے پہ بھی قادر ہے۔ یوم یصحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، اللہ نے فرمایا جب ان کو فرشتے کھینچ کے چہرے کے بل ڈالے، دیکھا نا آدمی کو آگ لگ رہی ہو سب سے پہلے چہرہ بچانے کی کوشش کرتا ہے، جب چہرہ ہی پہلے جہنم میں جائے تو پھر کیا بچے گا؟
ایسے فرماتے ہیں یوم یصابون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، اور فرشتے کہیں گے بدبختو اب ذرا چکھو جہنم کا مزہ جس کا تم انکار کرتے تھے. قل هو الذی انشأکم اے ابتدا خلقکم بعد ان لم تکونوا شیئا مذکورا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ ذات جس نے سب سے پہلے تم کو پیدا کیا جبکہ تیرا وجود ہی نہیں تھا، تیرا ذکر ہی نہیں تھا، تیرا نام ہی نہیں تھا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اللہ نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو، تمہارا تو وجود ہی نہیں تھا، تمہارا تو نام ہی نہیں تھا، کیسے میں نے تم کو عدم سے وجود میں لایا ہوں، پھر میں نے تمہیں انسان بنایا ہے، پھر میں نے تمہیں قوت سامعہ دی ہے، قوت باصرہ دی ہے، تمہیں عقل عطا فرمایا ہے، تمہیں میں نے نعمتیں عطا فرمائی کہ اپنے خالق مالک کو پہچانو. والذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ العقول والادراک قلیلا ما تشکرون. اے کلا ما تستعملون هذه القوى التي انعم الله بها عليكم في طاعته وامتثال اوامره وترک زواجره. لیکن بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں. یاد رکھو شکر کا سب سے پہلا درجہ ایمان ہے، جو اللہ پہ ایمان نہ لائے وہ شکر گزار نہیں. اور دوسرا شکر کا درجہ کہ ہر عضو جو ہے اللہ کی فرما برداری میں خرچ ہو. اور تیسرا درجہ جو ہے کہ ہر بات پہ زبانی بھی شکر کرے. الحمدللہ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض من الجنۃ حیث نشاء ونعم اجر العاملین. اللہم اجعلنا من الشاکرین. دعا کریں اللہ ہمیں بھی شاکرین میں بنائے. ولا تجعلنا من الغافلین برحمتک یا ارحم الراحمین. کہتے جی کہ میں بغیر بتائے ہوئے اپنے بھائی کو یا رشتہ دار کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیتا ہوں، لیکن ان کو بتاتا نہیں ہوں. بتانا کوئی ضروری نہیں ہے. اصل میں زکوٰۃ دینے میں تیری نیت کا عمل ہے، بتانے کا کوئی ضرورت نہیں. تیری نیت ہو کہ یہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، بلکہ نہ بتائیں زیادہ بہتر ہے. کیوں بیچارہ وہ شرمندہ کا ہو خام خواہ کہ یار مجھے بھائی ہو کے بھی زکوٰۃ دے رہا ہے. اور افضل بھی یہی ہے کہ تم زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں کو دو، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ میرا رشتہ دار کون صحیح معنی میں مستحق ہے، غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے. ان کا سب سے پہلے حق ہے. اور ابھی یاد رکھیں کہ ایک بہت بڑے ماہر اقتصادیات ہیں، اس نے باقاعدہ حساب لگایا ہے کہ اگر مسلمان ملکوں میں صحیح معنی میں زکوٰۃ کا نظام بنا دیا جائے اور سارے ٹیکس ختم کر دیے جائیں کہ یہ فلاں ٹیکس ہے اور فلاں ٹیکس ہے اور کسٹم ہے، انکم ٹیکس ہے، موت پہ ٹیکس ہے، چولہے پہ ٹیکس ہے، کھانے پہ ٹیکس ہے، سارے ٹیکس مٹا دیے جائیں، صرف اسلام کی زکوٰۃ نافذ کر دی جائے. اس نے کہا مسلمان ملک میں کوئی غریب رہ ہی نہیں سکتا. اور پھر اللہ کا نظام یہ ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم. زکوٰۃ امیروں سے لی جائے گی اور غریبوں کو دی جائے گی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ٹیکس غریبوں سے لیا جاتا ہے، امیر کہاں دیتے ہیں؟ آج تک امیروں نے بجلی کا بل دیا ہے؟ ان کے 20 ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں، کوئی بل نہیں. غریب بیچارے کے 2 بلب بھی چلتے ہوں تو پکڑ لیتے ہیں. اسلام کے نظام کو نافذ کر دو، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں.
کہتے جی کہ قرآن پاک میں آتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو نور سے مراد تو پھر حضور کی ذات ہے۔ پہلے تو میرا بھائی تمہیں یہ بھی غلط فہمی ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نور سے مراد محمد مصطفیٰ ہے، لیکن جمہور مفسرین یہ کہتے ہیں وہ کتاب المبین، وہاں تفسیریہ ہے، اس نور کی تفسیر آگے موجود ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا، کیا یعنی اللہ کی کتاب قرآن، کیونکہ قرآن اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے۔ دوسری جگہ پر میں انزلنا الیک نورا مبینا، ہم نے نور اتارا تیرے پاس، فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس نور کی اتباع کرو جو اللہ نے نبی کے ساتھ بھیجا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نور سے مراد قرآن ہے، نور سے مراد نبی کی ذات نہیں ہے۔ اور ایک منٹ کے لیے اگر ہم مان لیں کہ نور کی مراد حضور کی ذات ہے تو ہر مومن بھی نور ہے، جو بھی کلمے پڑھنے والے وہ بھی نور۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ان کو ظلمات سے نکال کے نور نصیب کر دیتا ہے۔ اور فرمایا من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ جن کو ہدایت دیتے ہیں، سینہ کھول دیتے ہیں، وہ نور پہ آ جاتا ہے۔ تو پھر تو ہر مومن بھی نور ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو نور سے مراد نور ایمان ہوتا ہے، قرآن نور ہدایت ہوتا ہے۔ اگر نبی کے لیے لفظ ہو تو نور نبوت ہوتا ہے، اس سے مراد جن سے نور نہیں ہوتا۔ یعنی اتنا بڑا مسئلہ جو ہے وہ تم اس قسم کے متشابہ الفاظ سے ڈھونڈ رہے ہو، جب نص ہے انما انا بشر مثلکم، پھر جھگڑے کی کیا بات ہے؟ تمہیں نص بھول گیا، انما حصر بھول گیا۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، میرے مدنی آپ سے پہلے بھی ہم نے کوئی نبی جن نہیں بھیجا، فرشتہ نہیں بھیجا، مرد بھیجا، انسان بھیجا ہے۔ جب کافروں نے پیغمبروں کو کہا کہ ان انتم الا بشر مثلنا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بشر نہیں ہیں، انہوں نے کہا نحن بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء۔ تو جب نص موجود ہے، حسن موجود ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود فرمایا انما انا بشر، یاد رکھو میں بشر ہوں، انسا کما تنسونا، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، اور میں بھی ناراض ہو جاتا ہوں جیسے تم ناراض ہو جاتے ہو۔ اگر میں کوئی بات بھول جاؤں تو فذکرونی، مجھے یاد کرایا کرو۔ بی بی عائشہ سے پوچھا گیا حضور جب اپنے گھر کے اندر ہوتے ہیں وہاں بیٹھ کے کیا کام کرتے ہیں؟ بی بی نے فرمایا انہ بشر من البشر، بشر ہے، انسان ہے، کبھی ہمیں کھانے پکانے میں مدد دیتے ہیں، کبھی اپنے کپڑے کو ٹانکا لگا لیتے ہیں، وہ بھی تو بشر ہیں۔ اور میرے عزیز یہ نور بشر کے چکر میں پڑو گے تو ایمان نکل جائے گا، نور کی اولاد ہی نہیں ہوتی، پھر نبی کی اولاد کس کی اولاد بناؤ گے؟ کچھ شرم کرو۔ نور کی بیویاں نہیں ہوتی، پھر حضور کی 9 بیویوں کے نعوذ باللہ اور شوہر ڈھونڈو گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کوئی عقیدہ ہے یا محبت ہے؟ اور تو ہم تو اپنے بزرگوں بھی کہتے حضور پر نور، پر اندر سارا کھانا بھرا ہوا ہے پر نور، اندر حلوے کی دیگیں ہیں لیکن ہے حضور پر نور، قبلہ ہے ماشاء اللہ، اور پتہ نہیں کیا قبلہ کعبہ اور مخدوم مرادی ماوا ملجا، پتہ نہیں انا للہ لا ماوا ولا ملجا منہ الا الیہ، اللہ کے سوا کوئی ماوا اور ملجا نہیں ہوتا۔ حضور کی داڑھی مبارک ایسے تھی جیسے چاند کا ہالہ ہوتا ہے۔ حالت حدود حرم میں
کسی بھی مسجد میں نماز پڑھے 1 کا لاکھ تو پورے حرم میں ملتا ہے. اگر بغیر داڑھی والا نماز پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اگر اتفاقاً آپ نے پڑھ لی بعد میں پتہ چلا کہ حضرت صاحب کی داڑھی نہیں تھی تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن خود بغیر داڑھی والے کو امام نہ بناؤ. داڑھی نہ ہو تو سلام کہہ سکتے ہیں، سلام تو کافر کو نہیں کہہ سکتے. داڑھی منڈانے والا فاسق و فاجر ہے، کافر تو نہیں ہے. کہتے جی کہ دوران طواف جو کتابوں میں دعائیں چھپی ہوئی ہیں، یہ تو علماء نے بعد میں لکھی ہے کہ لوگ کس سے کہانیاں کرنے کے بجائے چلو دعائیں پڑھتے رہے، ورنہ یہ حدیث میں نہیں ہے، نہ حضور نے کبھی پڑھی ہے. حضور پاک نے طواف میں سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور رکن یمانی پہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اور آگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بس یہ بھی لوگوں نے خود بنایا ہوا ہے، یا عزیز و یا غفار ادخلنا الجنۃ مع الابرار. یہ حضور کی دعا میں شامل نہیں ہے. عمرے کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا. کوئی رہنے دے گا تمہیں کہ حج فرض ہو گیا ادا کر کے جاؤ؟ انشاءاللہ پکڑ کے گھر پہنچائیں گے. اگر کسی بندے کا ارادہ تھا کہ میں جانور لے کے صدقہ کروں گا، جانور نہیں لے سکا، اس کے پیسے صدقہ کر دیے، ہو گیا، کوئی بات نہیں. لیکن افضل یہ ہے جو نیت کی ہے پوری کریں. میرا بھائی بات کو سمجھو، کیوں چکر دیتے ہو؟ ایک ہے میں نے آپ سے 1000 ریال پیسے لیے، آپ نے کہا جی 1000 ریال لے لو. اور سال کے بعد مجھے 1100 دے دو، یہ سود ہے، یہ حرام ہے. ایک آدمی کہتا ہے جی کہ یہ کھاد کی بوری ہے، نقد قیمت ہے 1000، ادھار لیتے ہو تو پھر 1200. آپ نے ادھار پہ گویا اس کو 1200 میں خرید لیا ہے، یہ کیسے سود ہے؟ لا الہ الا اللہ. انا للہ وانا الیہ راجعون. لا حول ولا قوة. یاد رکھو کہ جنازے میں ایک سلام پھیرنا بھی جائز ہے اور 2 پھیرنا بھی جائز ہے. ایک سلام سے بھی نماز ہو جاتی ہے. لا حول ولا قوة. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 سلام ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ لفظ جتنے زیادہ ہوں گے تو اجر بھی تو اتنا زیادہ ہوگا. ایک آدمی نے کہا السلام علیکم، ایک نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جتنے لفظ بڑھتے جائیں گے اجر زیادہ ہوگا. لیکن ایک سلام سے بھی نماز ہو جاتی ہے. فرض نماز کے بعد بالکل دعا مانگی جاتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھائے جائیں، ورنہ کوئی بندہ نہیں جو دعا نہ مانگتا ہو. آمین بالجہر بھی جائز ہے، بالکل جائز ہے. لیکن احناف کے نزدیک افضل یہ ہے کہ آمین چونکہ دعا ہے اور دعا کے بارے میں اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، آہستہ مانگو، ورنہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یعنی 1400 سال گزر گئے ہیں، امت ابھی تک آمین زور سے اور آہستہ میں لڑ رہی ہے.
وہ یار کوئی زور سے کہتا ہے، کوئی ایسا کہتا ہے، کوئی بات نہیں، تم دونوں مولوی اس کو لے آؤ جو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ حرم شریف میں جوتا گم ہو جائے، چلو ایک مسئلہ تم بتاؤ، ایک میں بتاتا ہوں۔ حرم شریف میں بیوی گم ہو جائے پھر کیا کرو؟ دوسرے کی لے لو۔ اسی طرح جوتا بھی ناجائز ہے، 6 فٹ والی چیز حرام ہے، چھوٹی چیز حلال ہے۔ تین طلاق ہونے کے بعد اگر وہ عورت دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے بالکل نہیں کر سکتی۔ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وہ کسی دوسرے سے شادی کرے اور وہ کرائے کا سانڈ نہ ہو 2 راتیں گزارنے والا، اس پہ نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ وہ شادی کرے اور اگلا اسی نیت سے شادی کرے کہ میں نہیں چھوڑوں گا، اور اس کے بعد اگر طلاق ہو جائے یا مر جائے تو پھر پہلے خاوند سے رجوع ہو سکتا ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ تم کرائے کے لیے 1 رات کے لیے گھوڑا خرید لو۔ کسی کے صدقے میں دعا نہیں ہوتی، دعا ہے ادعوا ربکم، سیدھا رب سے مانگو۔ مرد اور عورتیں علیحدہ علیحدہ طواف کریں تو انتظام کر دیں آپ جناب۔ اگر عورتوں کا ٹائم رکھا جائے رات کو اور ان کا جہاز دن میں جا رہا ہے، ان کا تو طواف الوداع بھی گیا، ہر چیز گئی۔ بابا انتظام حکومت ماشاءاللہ، پہلے کتنا چھوٹا طواف تھا اب کتنا ہو گیا، ابھی اور حرم بڑھا رہے ہیں، انشاءاللہ سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ مسجد الحرام میں جوتے باہر تک پہنے سیدھی بات ہے۔ میں نے بیوی سے کہا تھا کہ اگر تم بیوی کے ساتھ نہ بولا کرو طلاق ہو جائے گی۔ میری بیوی نے بات کی، حنفی مسلک میں طلاق ہو گئی لیکن رجوع کر لو، آئندہ ایسی باتیں نہ کرو۔ میں نے اپنی بیٹی کو معذور ہے کندھے پہ اٹھا کے عمرہ کرایا، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ لوگوں کی جہالت ہے کہ کبوتروں کے دانے میں سے جو نکالتے ہیں اولاد کے لیے، بالکل یہ جاہلوں کا عقیدہ ہے۔ یعنی کعبے کی دعا سے بھی نہیں ملی، کبوتر سے اولاد ملے گی۔ شوہر کے منع کرنے کے باوجود عورت نے عمرہ کیا، گناہ گار ہے، لیکن عمرہ تو ہو جائے گا۔ حرم کے آگے، نمازی کے آگے بالکل نہ گزریں، مجبوری ہے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں۔ حرم میں تصویر کھینچنا حرام ہے، زمزم کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے۔ کہتے جی اسلام کے ارکان تو 5 ہیں، تو چھٹے آپ بھی ہیں نا؟ ارکان 5 ہیں، آپ چھٹے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر عمرے کے بعد اپنا بال خود کاٹ لیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اللہ کے بندے 5 کلمات ایک حد، اس کے علاوہ یعنی اور اسلام میں کچھ نہیں ہے، صرف یہ 5 چیزیں ہیں۔ کمال کی بات کریں، اچھا اس میں عشر ہے تو آگے تفصیل بیان کرتے ہیں علماء، اس لیے اعتراض نہ کیا کرو۔ علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ۔ اب اقام الصلاۃ میں کتنے احکام آئیں گے؟ ایتاء الزکات، زکات میں کتنے احکام آئیں گے؟ مال کی زکات کیا ہے، بکری کی کیا ہے، اونٹ کی کیا ہے، غنم کی کیا ہے، بغیر کی کیا ہے؟ صوم و رمضان کے احکام کتنے آئیں گے؟ حج البیت، حج کے احکام کتنے آئیں گے؟ یہاں عمرے کا بھی ذکر نہیں ہے، تو لہذا عمرہ خارج ہو گیا۔ کوئی عقل کیا کرو، محض تمہیں تبلیغی جماعت پہ اعتراض کرنا ہے تو اللہ ہدایت۔ بس ہم تو دعا کر سکتے ہیں، ہم بد دعا نہیں کر سکتے۔ زندہ لوگوں کے لیے طواف خود کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ اگر ریٹائرڈ ملازمین نے گورنمنٹ اسکیم میں فکسڈ ڈپازٹ میں رقم جمع کرائیں تو اس میں سود نہ لیں تو جائز ہے۔
دوران طواف وضو ٹوٹ جائے تو طواف چھوڑ دیں، وضو کریں پھر شروع کریں۔ اگر وراثت کی جائیداد جو ہے والد اپنی زندگی میں اولاد میں تقسیم کر دے، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن تقسیم کر کے کاغذ لکھ کے دے دو، قبضہ نہ دینا، ورنہ انشاءاللہ تمہیں اولاد نکال کے سڑک پہ کھڑا کر دے گی۔ وصیت لکھ کے کسی امین آدمی کے بعد رکھ دو کہ بھئی یہ شریعت کی تقسیم ہے، میرے مرنے کے بعد دی جائے۔ اگر زندگی میں تم نے سب کچھ اولاد کو دے دیا نا، انشاءاللہ پھر زندگی فٹ پاتھ پہ گزرے گی۔ باقی وہ کہیں گے ابا جی اب آپ مہربانی فرمائیں، تشریف لے جائیں، کافی عرصہ آپ نے کھا پی لیا ہے، اب ہمارا موقع ہے۔ اگر ہمارا قیام 16 دن ہے، آپ پوری نماز پڑھیں گے، مسافر تو ہے نہیں۔ ہاں اگر 8 دن مکے میں ہیں، 8 دن مدینے میں ہیں، پھر آپ مسافر ہیں، لیکن وتر ہر حال میں پڑھیں گے چونکہ وتر واجب ہے۔ مطاف اور حتیم میں عورتوں کے ساتھ نماز، بھئی اگر اس کی نماز الگ ہے، ہماری الگ ہے تو کوئی حرج نہیں، مانا ہے فرض نماز میں آگے نہ ہو عورت، وہ اپنی پڑھ رہی ہے، ہم اپنی پڑھ رہے ہیں تو کیا مسئلہ ہے؟ حنفی مسلک میں عورتیں حرم میں جنازہ پڑھ سکتی ہیں، بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جنازہ پڑھنے کے لیے عورت کو گھر سے نہیں آنا چاہیے، اگر پہلے موجود ہے تو کیوں نہ پڑھے۔ عائشہ مسجد سے جو عمرہ ہوگا بالکل عمرہ ہوگا، بالکل مقبول ہوگا۔ افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو، باقی عمرے بھی کرو تو منع نہیں۔ اللہ کے پیغمبر اپنے روضہ مبارک میں حیات ہیں، تمام انبیاء حیات ہیں، اور حضور تو بالکل حیات ہیں۔ حاضر ناظر کا عقیدہ رکھنا جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے آدمی۔ اگر آدمی عورت نے چہرے پہ نقاب ڈال دیا، کچھ دیر ڈالا تو کچھ نہیں، سارے عمرے میں ڈالا رکھا تو دم پڑ گئی۔ چچازاد بہن کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں؟ بالکل، کیوں نہیں کر سکتے ہو بھائی؟ اور جی میں بہن کہتا تھا، کہنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل شادی جائز ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين